جب تمہاری مخالفت حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو اللہ تمہیں کوئی مقام دینے والا ہے۔ اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ مت سنوارو، اسے تو مٹی میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے رب کے پاس جانا ہے۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ نادان لوگ دولت کے لیے دل کا سکون گنواتے ہیں، اور دانش مند دل کے سکون کے لیے دولت لٹا دیتے ہیں۔ کبھی اس کو نظر انداز نہ کرو جو تمہاری پرواہ کرتا ہے، ورنہ کسی دن تمہیں احساس ضرور ہوگا کہ پتھر جمع کرتے کرتے تم نے ہیرا گنوا دیا۔ انسان کا دل کا بدترین لباس حسد ہے۔ کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا اللہ کے دوستوں کی نشانی ہے۔ زیادہ کھانا، زیادہ سونا اور زیادہ بولنا شیطان کے دوستوں کی نشانی ہے۔ بری عورتوں سے بالکل دور رہو، اور جو شریف ہیں ان سے بھی ہوشیار رہو۔ سخاوت انسان کو دشمنوں کے ہاں بھی محبوب بنا دیتی ہے، جبکہ کنجوسی اسے اپنے اولاد کی نظروں میں بھی قابل نفرت بنا دیتی ہے۔ اللہ کے سوا کسی سے امید نہ لگاؤ۔ ماں کی گود سے قبر کی دیوار تک زندگی کے ہر پہلو پر نظر ڈال کر دیکھ لو، اللہ کے سوا کوئی کام نہیں آتا۔ کون کہتا ہے کہ خدا نظر نہیں آتا؟ وہی تو نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا۔ والد کی موت کمر توڑ دیتی ہے، کیونکہ دنیا میں وہی سب سے بڑا آپ کا حامی ہوتا ہے۔ کسی پر بھروسہ کرو تو مکمل بھروسہ کرو، یا تو تمہیں ایک اچھا دوست ملے گا، نہیں تو ایک سبق۔ جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے، اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہے۔ تنہا انسان کو کبھی تنہا نہ سمجھنا، کیونکہ جو تنہا ہوتا ہے اس کے سب سے قریب اللہ ہوتا ہے۔ اگر صبر کرو گے تو اللہ تعالی ہر مصیبت کے عوض نعمت عطا فرمائے گا۔ جب میں کسی دسترخوان پر 2 رنگ کے کھانے دیکھتا ہوں تو لرز جاتا ہوں کہ آج پھر کسی کا حق مارا گیا ہے۔ کسی کا دل مت دکھاؤ، ہو سکتا ہے وہ تمہیں ایسے چاہتا ہو جیسے مرنے والا زندگی۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کبھی بھی لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہونا، کیونکہ آپ نے اپنا حساب رب کو دینا ہے، ان لوگوں کو نہیں۔ شیر خدا۔ جدھر سے پتھر آئے اسے ادھر ہی پلٹا دو، کیونکہ سختی کا دفاع سختی سے ہی ہو سکتا ہے۔ ہر انسان کی عزت اور اس سے محبت کرو، کیونکہ ہر انسان میں خدا کی کوئی نہ کوئی صفت موجود ہوتی ہے۔ جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہاری مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس بات کو وہیں ختم کر دو۔ شیر خدا۔ ظالم انسان کبھی بھی بہادر نہیں ہوتا، کمزور لوگ اس سے ڈر کر اسے بہادر بنا دیتے ہیں۔ وضو جوانوں کی طرح کرو، نماز بوڑھوں کی طرح پڑھو، اور دعا بچوں کی طرح مانگو۔ سبحان اللہ۔ لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ شیر خدا۔
اگر تمہارے گھر کوئی مہمان آئے اور بھوکا جائے تو گویا وہ کسی قبرستان میں آیا تھا۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جس نے تمہارے ساتھ کوئی برائی کی ہو اس کے ساتھ احسان کر کے اس کا بدلہ دے دو۔ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے رازداری کے ساتھ کام لیا کرو، کیونکہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ مجھے مایوس ہونے والے شخص پر تعجب ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس استغفار کی قوت موجود ہے۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مصیبت کے وقت بھی مطمئن نظر آؤ اور مشکلات کے باوجود خوشباش رہو۔ مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا دن ہے جس دن وہ گناہ نہ کرے۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کسی کا ساتھ چھوڑنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچنا کہ اب تک اس کے ساتھ کیوں تھے۔ تم جنت نہ مانگو بلکہ تم دنیا میں ایسے کام کرو کہ جنت تم کو مانگے۔ صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک تو وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرے وہ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ مت کرنا، کیونکہ بیماری اور غربت آنے میں دیر نہیں لگتی۔ جب نیت میں کھوٹ آ جائے تو پھر یہ تینوں چیزیں راستہ بدل لیتی ہیں: مال، رزق اور محبت۔ کسی شخص سے ناراضگی اتنی طویل نہ کرو کہ وہ تمہارے بنا رہنا سیکھ لے۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں اور کچھ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں۔ علم تمہیں راہ دکھاتا ہے اور عمل تمہیں مقصد تک پہنچا دیتا ہے۔ شیر خدا۔ اگر کوئی شخص اپنی بھوک مٹانے کے لیے روٹی چوری کرے تو چور کے ہاتھ کاٹنے کی بجائے بادشاہ کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر کوئی تم سے ناراض ہے اور اسے اس بات کا غرور ہے کہ تم اسے منا لو گے تو اس کے غرور کو ٹوٹنے مت دینا۔ انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہیں: تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے اور وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ جو شخص دنیا میں کم حصہ لیتا ہے وہ اپنے لیے راحت کا سامان بڑھا لیتا ہے، اور جو دنیا کو زیادہ سمیٹتا ہے وہ اپنے لیے تباہ کن چیزوں کا اضافہ کر لیتا ہے۔ جب انسان ایماندار ہو جائے تو ماضی کے گناہوں پہ اسے کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کا خود پردہ رکھتا ہے۔ جب میری دعا قبول ہو تو میں خوش ہوتا ہوں کہ اس میں میری مرضی ہے، اور جب قبول نہ ہو تو میں اور خوش ہوتا ہوں کہ یہ رب کی مرضی ہے۔ دنیا میں تم ہر شخص سے جیت سکتے ہو مگر اس سے کبھی نہیں جیت سکتے جو تمہارے لیے جان بوجھ کر ہار جائے۔ کسی انسان کی محبت پانا چاہتے ہو تو اس کو بتا دو، کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔ دوستوں کے غم میں ہر حال میں شامل ہوا کرو، لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک وہ تمہیں خود نہ بلائیں۔ اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال تب تک نہیں نکالتا جب تک تمہارے نصیب میں اس کے ملنے کی گنجائش رہتی ہے۔ ہمیشہ
اخلاق سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کے اپنے زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے ہی رکھنا چاہیے۔ اگر سر پر چڑھاؤ گے تو قبر بن جائے گی، اور قبر زندہ لوگوں کے لیے نہیں ہوتی۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتا چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ اچھا دوست چاہے جتنی بار روٹھے اسے ہر بار منا لینا چاہیے، کیونکہ تسبیح کے دانے چاہے جتنی بار بکھریں چن لیے جاتے ہیں،